بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا یہی ہوتی ہے جو دل کو بھائے وہ نہ ملے تو دل ساکن ہو جائے؟ کیا یہ محبت ہوتی ہے یا پھر یہ محبت تھی ہی نہیں؟ تم یقیناً صرف میری پسند ہوگی اور کچھ نہیں۔ وہ الجھ رہا تھا، خود کو دلاسا دے رہا تھا۔ ایسا نہ ہو تمہیں کبھی بھول ہی نہ پاؤں۔ اگر میں زندگی میں کبھی آگے ہی نہ بڑھ پایا تو، اگر مجھے کبھی کوئی اور چہرہ اچھا نہ لگا تو۔ وہ پریشانی سے پہلو بدلتا خود سے زج ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ آ جائیں، اسے لگا اور رات ہوگا۔ کمرے میں حمالہ داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ نرمی سے مسکرایا۔ تمہارا میرے روم میں آنا مجھے کبھی برا نہیں لگا اور آج تو بہت اچھا لگا، وہ مدھم سے لہجے میں بولا۔ سوچوں سے پیچھا چھڑوانے کے لیے حمالہ سے اچھا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا تھا۔ الہام، میں کل سے یوں نہیں جانا چاہتی ہوں۔ اپنے لالا سے کہو مجھے اجازت دیں، کیونکہ اب یہ گھر اور حویلی تو بالکل پرسکون جگہ نہیں رہے میرے لیے، وہ رونی صورت بنا کر بول رہی تھی۔ الہام ٹھٹکا۔ کیا ہوا حمالہ؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیوں پرسکون جگہ نہیں ہے؟ الہام نے پریشانی سے سوال کیا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتی، آنکھوں میں آنسو بھر لائی، چہرے پر جتنی ہو سکی مظلومیت سجا لی۔ الہام، میرے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اسے پوری کہانی سنا کر افسوسوں کرتی رو رہی تھی۔ یا اللہ مورے، یہ کیا ہو گیا؟ حمالہ، تم بالکل فکر مت کرو، میں لالا سے بات کرتا ہوں۔ اور سنو، الہام نے پریشان لہجے میں کہتے ہوئے اسے پکارا تو وہ بھیگی سرمئی آنکھیں اس پر ٹکا گئی۔ اب یہ رونا بند کرو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، الہام اسے بہلانے لگا۔ وہ معصوم صورت بنا گئی۔ الہام، بس اور کچھ مت کہنا، ان سے کہو مجھے یوں نہیں جانے کی اجازت دے دیں پلیز۔ الہام، بس اتنا منا لو انہیں۔ وہ الہام کو منانے لگی۔ کہہ دوں گا، ویسے حیرت ہے، مجھے لگا تھا آئندہ اب لالا سے کوئی بات منوانی ہو تو تم کام آؤ گی، مگر یہاں تو تم خود مجھ سے کہہ رہی ہو۔ الہام تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولا تو حمالہ کا منہ اتر گیا۔ ہاں میں کام آؤں گی نا، اگر کوئی بات بگاڑنا چاہتے ہو تو مجھ سے کہہ دینا، پھر دیکھنا تمہارے لالا ساری زندگی وہ بات نہیں مانیں گے۔ اس کے علاوہ تمہاری اور میری جو کلاس ہوگی وہ الگ۔ حمالہ کے خفگی سے بولے الفاظ پر الہام کا بے ساختہ قہقہا بلند ہوا، اور رات جو الہام سے بات کرنے آیا تھا اس کو ہنستا دیکھ کر رک گیا۔ اس کے سامنے حمالہ بیٹھی منہ بسو رہی تھی، اور رات نے ہوا میں گہرا سانس خارج کیا۔ وہ الہام کو لان سے پلٹ کر جاتا دیکھ چکا تھا۔ تب ایاد گلالئی کے رشتے ہو جانے کا بتا رہا تھا، اور رات کو خوف تھا الہام دکھی ہوگا۔ وہ اس سے بات کرنے آیا تھا، مگر یہاں محفل جمی دیکھ کر مطمئن ہوا۔ آئی لالا، ابھی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ الہام اسے دیکھ کر بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ میں جاتی ہوں۔ حمالہ اسے دیکھ کر فوراً اٹھی اور بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک گئی، اور رات نے اپنے ساتھ سے گزرتی حمالہ کے رخساروں پر آنسوؤں کی نمی دیکھی تو بے چین سا ہو گیا۔ لالا، میں نیکسٹ منتھ یہاں سے فری ہو جاؤں گا۔ کیف بھائی کہہ رہے تھے فوراً چلا جاؤں تاکہ وقت سے پہلے ہی اسپیشلائزیشن کے لیے ایڈمیشن لے لوں، الہام نے حمالہ کے جاتے ہی سنجیدگی سے اسے بتایا۔ تم فری ٹائم حویلی میں نہیں گزارنا چاہتے؟ اور رات نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ آہ بھر گیا۔ وہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا 1 ویک فری ہے، میں سوچ رہا ہوں حویلی چلا جاؤں، الہام نے اپنا ارادہ بتاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک سوچا ہے، کچھ بریک لے لو، میں نیکسٹ منتھ تک تمہارے جانے کا انتظام کرتا ہوں، اور رات نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر نرمی سے کہا۔ وہ سمجھ گیا الہام سچائی جان گیا ہے، مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور رات نے بھی وہ بات جانے دی۔
لالا ہمالہ کو بھی اب یوں نہیں بھیجیں، اسوان جا رہی ہے۔ علیحہ کی بھی مائیگریشن کروا لی کیف بھائی نے، ہمالہ رہ جائے گی۔ الہام نے اس کا موڈ اچھا دیکھ کر ہمالہ کی سفارش کی اور رات نے سر جھٹکا۔ میں نے منع بھی نہیں کیا، تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جانا، میں اب اپنے زخم کی وجہ سے بار بار حویلی نہیں جا سکتا، ورنہ خود لے جاتا۔ اور رات نے سادگی سے کہا اور پلٹ کر چلا گیا۔ الہام تیاری کرنے لگا، گلالئی دماغ سے نہیں نکلی تھی مگر وقتی طور پر اسے بھول گیا تھا۔ ابراہیم مردان خانے سے آیا تو ان کے پورشن میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زرشے تو پہلے بھی خاموش رہتی تھی یا زیادہ تر گل جان کے پاس بیٹھی رہتی تھی، مگر ثنا بیگم اکثر ملازمین کے سر پر شور مچائے رکھتی تھیں۔ آج وہ بھی خاموش تھیں۔ زرشے اسے دیکھ کر اس کے پاس آئیں۔ ابراہیم، حمینہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میرے لیے تو بات کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ زرشے بے چارگی سے بولی۔ وہ لب بھینچ گیا۔ زرشے نے کھانے کی ٹرے لا کر ابراہیم کو دی اور خود پلٹ کر چلی گئی۔ کمرے میں حمینہ اندھیرا کے ساکت سی بیٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی اور ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ حمینہ، اس نے نرمی سے پکارا مگر وہ کسی پتھر کی طرح بیٹھی رہی تھی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ حمینہ، کھانا کھا لو۔ ابراہیم کے کہنے پر وہ ہوش میں آئی، ہاتھ جھٹک کر اس کے ہاتھ سے نکالا اور اس سے دور ہو گئی۔ کھانا نہیں چاہیے، اب کچھ نہیں چاہیے، یہ حویلی اور اس کے لوگ میری بیٹی کھا گئے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ حمینہ، مجھے اس کا افسوس ہے مگر یہاں اللہ کی مرضی تھی۔ ابراہیم نے نرمی سے اسے سمجھایا، آپ کو افسوس نہیں ہے، وہ میری بیٹی تھی، اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا نام تک نہیں رکھا تھا، ابھی میں نے اور اسے مار دیا آپ نے۔ وہ اپنے بال نوچتی پاگل ہونے لگی۔ ابراہیم اس کی حالت پر ساکت رہ گیا۔ لمبے نرم بال اس کے معصوم چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ یا چادر سے لاپرواہ وہ کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ جگہ منحوس ہے، میری بیٹی مر گئی، میں بھی مر جاؤں گی، ہم دونوں کی یہاں جگہ نہیں تھی، آپ مجھے زبردستی یہاں لائے تھے۔ وہ ابراہیم پر چیخنے لگی۔ وہ اس کے احتجاج سے واقف تھا، وہ جانتا تھا اسے الزام دیا جائے گا۔ ہاں میں مجرم ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، پہلے کچھ کھا لو، پھر جو سزا دو گی مجھے قبول ہے۔ وہ نرمی سے بولتا آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا گیا۔ میں کیا سزا دوں گی، میں تو خود ناکردہ جرم کی سزا جھیل رہی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا، کسی دن اس حویلی میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ سلگتے لہجے میں بولی، اس کا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ ابراہیم اسے خود میں سمیٹ گیا۔ حمینہ کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ غم کی شدت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئی، اس کے وجود پر لگے سب زخم اور ذلالت کے نشان ہرے ہونے لگے۔ ابراہیم کو خود سے دور دھکیلتی وہ پوری شدت سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے خود میں چھپا گیا۔ وہ روتی رہی، ابراہیم نے رونے دیا۔ وہ جانتا تھا اس کے دل میں غبار جمع ہوگا جو ایسے روئے بغیر نہیں دھلنے والا تھا۔ مجھے اس بچی کا بہت افسوس ہے حمینہ، میں اس کی بیماری سے پریشان تھا، اس کا نام تک نہیں رکھا، میں تمہارا غم سمجھ سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا سر سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ حمینہ چیخ چیخ کر تھکنے لگی، تھکن زدہ اعصاب کے ساتھ اس کے سینے پر سرک گئی۔ مجھے افسوس نہیں ہے، مجھے اس کے مرنے کا افسوس نہیں ہے جس کی ولدیت بے نشان تھی، میں اسے یوں نہیں مرنا مگر اسے یوں نہیں مرنا چاہیے تھا، یوں اکیلے رو رو کر ایسے تکلیف جھیل کر نہیں مرنا چاہیے تھا۔ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابراہیم نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، وہ مدھم لہجے میں بولا، اور اپنے افسوس کا اظہار وہ تب تک کرتا رہا جب تک حمینہ کی سسکیاں تھم نہیں گئیں۔ یہ جگہ میری نہیں ہے سر، مجھے جانا چاہیے۔ حمینہ ڈوبتی ہوئی آواز میں بڑبڑائی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔
وہ اسے بستر پر احتیاط سے سلاتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مومی چہرے پر سرخی اور سوزش تھی۔ یہ جگہ تمہارے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی حمینہ۔ ابراہیم نے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اور انگوٹھوں سے اس کے رخسار سہلانے لگا۔ محبت یہ نہیں کہ بس خوشی میں خوش رہا جائے، محبت تو یہ ہے کہ غم ساتھ منایا جائے۔ عزیز از جان وجود کی تکلیف دل پر محسوس ہو اور اس کے آنسو اپنی آنکھوں میں تیرتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ابراہیم بھی محبت زدہ ہو رہا تھا۔ یہ احساس اسے آج سے پہلے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسے لگتا تھا اسے بچی سے ہمدردی اتنی ہے کہ حمینہ کو اپنا لیا ہے۔ اسے لگتا تھا وہ حمینہ کو اس نومولود بیمار بچی کی وجہ سے اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ حمینہ کو بھی یہی لگتا تھا۔ وہ دونوں غلط تھے۔ ابراہیم کو پہلے روز سے ہی حمینہ نے متوجہ کیا تھا۔ وہی اس کے فیصلوں میں رکاوٹ تھی، وہی اس کی بے چینی کی وجہ تھی۔ ہمدردی، ترس، افسوس، یہ سب کہیں نہیں تھا، بس محبت تھی، خاموش محبت، پاک محبت۔ ایقان پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ ماہد خان پچھلے کچھ وقت سے اس کا جینا حرام کر چکا تھا، مگر آج کی دھمکی الگ تھی۔ تم نے دیر کر دی ایقان، اب تم صرف طلاق لوگی اور جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گی اپنے ڈیئر کزن حمالہ کے خاطر۔ ایقان نے یہ میسیج بار بار پڑھا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جلدی سے اس میسیج کا اسکرین شاٹ لیا۔ خان رباس موبائل پر بات کرتا کمرے میں داخل ہوا تو وہ موبائل ایک طرف پھینک کر اس کے پاس پہنچی۔ خان صاحب، اس نے حواس باختگی سے پکارا تو رباز نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے موبائل کا اشارہ دیا۔ مسٹر شاہ، میرے گھر میں کچھ ایشوز ہو گئے تھے، اسی لیے میٹنگ ڈیلے کرتا گیا۔ سوری فار ویٹ۔ نہیں، میں آج ہی واپسی کرتا ہوں۔ پہلی میٹنگ آپ سے ہی ہوگی انشاءاللہ۔ رباز بولتے ہوئے وارڈروب میں سے اپنا سامان نکالنے لگا۔ ایقان اس کو تیاری کرتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ خان صاحب، میری بات سنیں۔ وہ رباز کے پاس پہنچتی اس کا بازو ہلا کر بولی، کیا بات ہے ایقان؟ رباز نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، وہ بھوکلائی ہوئی سی بول رہی تھی۔ رباز متوجہ ہوا۔ ایقان ریلیکس، کیا بات ہو گئی ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولا۔ ایقان کا دل بھر آ رہا تھا۔ ایسے نہیں ہو سکتی بات، مجھے آپ کا کچھ ٹائم چاہیے پلیز۔ وہ گھبرائی ہوئی سی تھی، مگر وہ جلدی میں ادھوری بات بتا کر رباز کو اپنے خلاف بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایقان، اگر بات لمبی ہے تو پلیز ویٹ کرو، مجھے کل صبح ایک بہت ضروری میٹنگ میں پہنچنا ہے اور اب بہت دیر ہو رہی ہے۔ میرا ابھی نکلنا بہت ضروری ہے۔ اگر بہت ضروری بات ہے تو کل میٹنگ سے فری ہو کر آ جاؤں گا۔ رباز نے اس کا رخسار تھپتھپا کر نرمی سے کہا اور پلٹ کر اپنے بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ جی ٹھیک ہے، کل آ جائیے گا پلیز، ایقان نے لب کاٹتے ہوئے بے چینی سے کہا تو وہ مصروف سا سر ہلا گیا۔ تیار ہو کر رباز نے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ لب کاٹتی سوچ میں گم تھی۔ ایقان، زیادہ مت سوچا کرو، سوری، میرا جانا ضروری ہے، ورنہ تمہیں ایسے چھوڑ کر نہ جاتا، بلکہ ایسا کرو میرے ساتھ چلو، تم نے جانا تھا نا۔ رباز اسے اداس دیکھ کر فکر مند ہونے لگا۔ نہیں، اب نہیں جا سکتی، آپ کل آئیے گا۔ ایقان نے انکار کر دیا۔ اسے حویلی سے باہر جانے کا سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ ماہد خان کی دھمکیاں اور بلیک میلنگ نے اس کے اعصاب کو تھکن کا شکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا، میں کال کروں گا، موبائل اپنے ساتھ رکھنا۔ وہ تاکید کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ایقان بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں جا رہا ہوں حویلی، تم تیاری کر لو یونی جانے کی، لالہ نے اجازت دے دی ہے۔ الہام نے جانے سے پہلے حمالہ کو خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ اب کمرے میں بیٹھی اسوان سے یونی کا سارا شیڈول ڈسکس کر رہی تھی۔ اور رات کمرے میں آیا تو اسے نظر انداز کیے اپنی باتوں میں مگن رہی۔ وہ تھکن زدہ سا بیڈ پر بیٹھ گیا۔
خانی بیگم مسلسل کالز کر رہی تھی، وہ ریجیکٹ کر کر کے تھک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل یونی میں ملتے ہیں، مجھے لیکچرز کی ویڈیو سینڈ کر دینا، اسائنمنٹ میں 2-3 دن میں ریڈی کر لوں گی، ویسے بھی فارغ ہی ہوں۔ حمالہ نے آہستگی سے کہتے ہوئے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی، اور رات نے پین کلرز کھاتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا۔ کل یونی جانا چاہتی ہو؟ کس ٹائم جانا ہے؟ میں ڈرائیور سے کہہ دوں گا، یونی سے پک اینڈ ڈراپ وقت پر کرے گا۔ اس کی بات نہ کرنے پر اورات نے خود اسے مخاطب کیا۔ 9 بجے جانا ہے، واپسی کا نہیں پتہ۔ حمالہ نے ایسے جواب دیا جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ اورات خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، یعنی وہ غلطی کر کے اب اسی کو ناراضگی دکھا رہی تھی۔ حد ختم تھی۔ اورات ابرو بھنجے اسے دیکھنے لگا۔ حمالہ ادھر آؤ، اس نے ہار مان کر نرمی سے پکارا۔ طے ہوا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے جتنا غصہ کر لے، منانا اسی کو پڑے گا۔ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو رہا تھا۔ وہ انسنا کیے اپنے حجاب نکالنے لگی تاکہ صبح جلدی میں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ خانی بیگم کی پھر سے کال آ رہی تھی۔ اورات نے حمالہ کی لاپرواہی پر لب بھینج کر کال اٹینڈ کی۔ اپنی مورے سے اتنے ناراض ہو کے بات تک نہیں کر رہے؟ میری مجبوری کو کیوں نہیں سمجھ رہے اورات؟ میں زبان دے آئی ہوں، اسے ساتھ لائی ہوں، اب کیسے کنوارا بٹھائے رکھوں؟ تمہارے نام پر لا کر اب کسی بھی ایرے غیرے سے بیاہ دوں؟ یہ تو غلط ہے۔ خانی بیگم شکستگی سے بول رہی تھی۔ اورات نے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں شادی شدہ ہوں، آپ جانتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری شادی گناہ نہیں، مگر مجھے نہیں کرنی۔ اس لڑکی کو اس کا حق نہ دوں، اسے اپنے نام دے کر حویلی میں چھوڑ دوں، یہ ٹھیک ہے کیا؟ اورات سپاٹ لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ اس کی باتوں پر حمالہ کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کی ایک بات سے مسئلہ اتنا بڑھ گیا تھا، اور اگر اس مسئلے کا انجام اورات کی شادی ہوئی تو وہ پہلو بدلنے لگی۔ اگر بیوی سکون نہ دے تو فائدہ ایسی شادی کا؟ اسے نہ تمہاری بیماری میں پرواہ ہوئی، نہ تمہارا رشتہ کرتے ہوئے تمہارا خیال آیا۔ تم اس کے خاطر دوسری شادی تک کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خانی بیگم کی باتوں نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ حمالہ کو میری پرواہ نہیں، کیونکہ حمالہ نے یہ رشتہ طے کیا ہے تو مجھے شادی کر لینی چاہیے، مگر میں 2 بیویاں نہیں رکھنا چاہتا۔ تو ایسا کرے کہ مجھے ٹھیک سے فیصلہ کرنے دیں، میں ان دونوں میں سے کسے اپناؤں اور کسے چھوڑ دوں؟ اورات غصہ ضبط کیے بولتا چلا گیا۔ اس کے الفاظ پر حمالہ کی آنکھیں پوری سے زیادہ پھیلی۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل ٹیبل پر پڑھا تو حمالہ اچھل کر رہ گئی۔ اس کا مطلب آپ احواد آپی سے شادی کر کے مجھے چھوڑ دیں گے؟ حمالہ حیرت سے پھٹتی آواز میں سوال کر رہی تھی۔ تکیے پر سر رکھ کر ٹھیک سے سوتے اورات نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ جب تم مجھے دوسری لڑکی کے لیے پیش کرتی پھروگی تو یہی حل بچے گا۔ اورات نے آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے خفگی سے اسے جتایا۔ حمالہ اس کی بات پر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہمدردی میں کہے جملے کی یہ صدا ملنے والی تھی اسے۔ میں نہیں جانتی تھی مورے کے خاندان کی کیا روایت ہے، نہ میں یہ جانتی تھی کہ ان کو مصیبت سے بچانے کے لیے کہے جانے والی بات کا مطلب رشتہ ہو جانا ہے۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر غصے سے بولی تو اورات نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو وضاحت بھی دے چکی ہوں، معذرت بھی کر چکی ہوں، لیکن آپ کو دونوں قبول نہیں، کیونکہ حمالہ کو تو آپ کی پرواہ ہی نہیں، تو اب پرواہ والی لانے کا دل چاہ رہا ہوگا، شوق سے لائیں، مجھے بھی آپ کی ضرورت نہیں۔ شکر ہے میں نے اپنے دل میں آپ کی جگہ نہیں دی، آپ کو جگہ نہیں دی۔ آپ بہت مطلبی انسان ہیں جسے صرف اپنی بات ٹھیک لگتی ہے۔ دل چاہا تو حمالہ سے زبردستی شادی کر لی، دل بھر گیا تو حمالہ بری ہو گئی، اس کو چھوڑ کر اچھی بیوی لے آئے۔ وہ غصے سے بولتی، اس ٹینشن میں بھی اورات کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلا گئی تھی۔ وہ رک کر اپنی پھولی ہوئی سانس برابر کرنے لگی۔ تم بالکل پاگل لگ رہی ہو حمالہ،
کیا تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس کے خاموش ہونے پر وہ بولا تو اس کا مسکراتا جملہ حمالہ کو آگ لگا گیا۔ جیلس؟ اور آپ کے لیے؟ پلیز آپ دوسری شادی کر کے میری جان چھوڑ دیں تاکہ آپ کی خوش فہمیوں کو بریک لگے۔ میں تنگ آ چکی ہوں آپ کی مورے کی ناراضگی اور ناپسندیدگی جھیل کر۔ اس بار تو حد ہو چکی ہے۔ مجھے میرے بابا نے حویلی سے جانے کا کہا اور حدیث چاچو نے روکا تک نہیں۔ مجھے پہلی بار لگا کہ مجھے حویلی سے نکالا جا رہا ہے۔ خانی مورے تو خوش ہو گئی ہوں گی، آپ بھی خوش ہو گئے۔ اب یہاں رکھ کر مجھے ذلیل کرتے رہیں اور حویلی میں ایک پرواہ والی اچھی بیوی لے آئیں۔ حمالہ غصے سے بولتے بولتے رو پڑی۔